بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہم نور الازا پڑھ رہے ہیں۔ نور الازا کے ہم نے 3 سبق پڑھ لیے ہیں اور آج ہم نے پڑھنا ہے 4تھا سبق، جس کے اندر ہم کو یہ بتائیں گے کہ اگر پانی کے اندر کوئی دوسرا پانی یا کوئی بہنے والی چیز مل جائے تو کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آج ہم نے جہاں سے سبق پڑھنا ہے وہ عبارت یہ ہے: والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز۔ یہ جو ہم نے آج عبارت پڑھی ہے اس کے اندر کچھ یوں بیان ہوا، جس میں سے امام محمد علیہ الرحمہ کا قول وہ بھی ذکر کیا کہ امام محمد کا قول یہ ہے کہ بہنے والی چیز اگر پانی میں مل جائے تو امام محمد اس میں اوصاف کا اعتبار کرتے ہیں، اور اوصاف سے مراد اس کا رنگ، اس کا مزہ اور اس کی بو ہے۔ پانی میں اگر کوئی بہتی ہوئی چیز مل جائے تو اولاً امام محمد علیہ الرحمہ اس کے رنگ کا اعتبار کرتے ہیں کہ آیا کہ اس کا رنگ بھی تبدیل ہوا کہ نہیں۔ پاک پانی کے اندر، صاف پانی کے اندر اگر کوئی دوسری چیز مل جائے تو امام محمد علیہ الرحمہ سب سے پہلے اس کے رنگ کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے رنگ کو دیکھا جائے گا کہ اس شے کا رنگ پانی کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر اس شے کا رنگ یعنی کہ جو پانی کے اندر مل گئی ہے اور وہ بھی بہنے والی، اس کا رنگ اگر پانی کے موافق نہ ہو اور اگر رنگ پانی پر غالب آ جائے تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے۔ اگر پانی پر اس کا رنگ غالب نہ آئے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، یعنی کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ اگر پانی کے رنگ موافق ہو تو اس میں ذائقہ کا اعتبار کرتے ہیں، جس طرح کہ سرکہ وغیرہ، یا اسی طرح جس کا رنگ تو سیم پانی کی طرح ہی ہوتا ہے، اگر وہ مل جائے پانی میں تو اس کے رنگ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو پھر اس صورت میں ہم اس کے ذائقہ کا اعتبار کریں گے، آیا کہ اس کا ذائقہ بھی چینج ہوا کہ نہیں۔ اگر اس کا ذائقہ چینج ہو تو اس سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر اس کا ذائقہ بھی چینج نہ ہو اور رنگ بھی چینج نہ ہو تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور جس چیز کا ذائقہ بھی مخالف نہ ہو اور رنگ بھی مخالف نہ ہو تو اس میں اجزاء پر نظر فرماتے ہیں، اگر برابر یا زیادہ پانی میں مل جائے تو وضو صحیح نہیں ہے، وگرنہ وضو صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی مل گیا کہ جتنا پانی تھا تو اس سے وضو کرنا درست نہیں ہے، اور اگر اتنا مل گیا جتنا پانی تھا اس سے تھوڑا زیادہ مل گیا تو اس سے بھی وضو کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، وضو اس صورت میں کرنا درست ہے جب کہ وہ پانی کی مقدار سے کم ہو،
مثال کے طور پر پانی کا تھا ایک گلاس اور اس کے اندر کوئی دوسری چیز مل گئی جس کا رنگ بھی پانی کی طرح ہے، اور وہ اگر پانی کے اندر داخل ہو گئی تو پانی کا ذائقہ، پانی کی خوشبو اور پانی کا جو رنگ ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، اور وہ چیز جو ملی وہ بھی ایک گلاس ہی تھی، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اجزاء کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور اگر ایک گلاس مل گیا تو پانی کرنا صحیح نہیں ہے، اور اگر آدھا گلاس تھا تو اس صورت میں وضو کرنا درست ہے، جبکہ اس کا رنگ بھی چینج نہ ہو، جبکہ اس کا ذائقہ اور اس کی جو پانی کے اندر ایک اپنی صلاحیت ہوتی ہے، ایک اپنی پانی کی خوشبو ہوتی ہے، اگر وہ چینج نہ ہو اور آدھا گلاس ایک گلاس میں مل جائے تو اس وقت وضو کرنا درست ہے۔ یہاں پر ایک بات تمہیداً سمجھ لیں، یہ جو ہم نے ابھی ذکر کیا یہ امام محمد علیہ الرحمہ کا مذہب ہے کہ وہ اوصاف کے ساتھ اجزاء کا بھی اعتبار کرتے ہیں، مگر ہم نے پیچھے یہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے مطابق غلبہ بحسب الاجزاء ہوگا، جو کہ امام یوسف علیہ الرحمہ کا مذہب ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کے علاوہ کوئی شے مل گئی، اگر طاہر ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، اس کا خلط آگ پر ہوا ہوگا یا الگ۔ اب وہ چیز جو پانی میں مل گئی اور ہے بھی پاک کرنے والی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر اس کی دو صورتیں ہوگی، ایک تو یہ کہ اس کو پانی پر پکایا گیا ہوگا یا نہیں، اگر آگ سے الگ ہو اور وہ شے جامد ہے، مثلا اگر اس کو آگ پر پکایا نہیں گیا اور وہ جمی ہوئی ہے، تو ہمارے ائمہ کرام رحمہم اللہ کے اجماع سے وہ لائق وضو ہے، اگرچہ رنگ، مزہ، بو سب بدل جائیں، مگر یہ کہ اس وقت اس میں رقت نہ رہے، یہ شہد وغیرہ کی طرح۔ مثال کے طور پر شہد ہے، یہ جامد ہے، آگ سے پکایا نہیں گیا اور یہ پانی کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے مقصد کے لیے دوسری بن جاتی ہو، اس سے بھی پتہ چلا کہ غلبہ بحسب الاجزاء ہے، جو کہ امام یوسف علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ ایک رتل میں آدھا سیر ہوتا ہے اور دو رتل میں ایک سیر ہوتا ہے۔ قولہ بعکسہ، یعنی کہ جو عبارت کے اندر مصنف علیہ الرحمہ کا قول گزرا بعکسہ، اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی اگر مطلق پانی زیادہ ہو اور مائع مستعمل یا گلاب کا پانی کم ہو تو وضو کرنا جائز ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اگر مطلق پانی اور مائع مستعمل پانی برابر ہو تو ظاہر الروایت میں اس کا حکم مذکور نہیں ہے، تو احتیاطاً اس کا حکم بھی مغلوب مستعمل پانی کا ہونا چاہیے، یعنی کہ ظاہر الروایہ میں یہ بات ائمہ کرام، جو ہمارے ائمہ کرام ہیں گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں ملی، اگر مائع مستعمل کے برابر ہو اور دوسرا مائع مطلق ہو، دونوں برابر آپس میں مل جائیں، کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کوئی مسئلہ اخذ نہیں ہوا، کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی غالب گمان یہ کیا جائے گا کہ یہ بھی مائع مستعمل ہو جائے گا، لہذا اس کا حکم بھی مائع مستعمل والا ہوگا، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا۔ آج کی ہم نے جو عبارت پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے
کہتے ہیں والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط کاللبن له اللون والطعم ولا رائحۃ له۔ مائع اشیاء کے پانی میں ملنے کی صورت میں غلبہ اس وقت شمار ہوگا جب کسی شے کے دو وصفوں میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے، جیسا کہ دودھ اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ ہے اور اس کی بو نہیں ہے۔ اگر اس مائع چیز کے تین اوصاف ہوں، مطلب بہنے والی چیز کے اگر دو نہیں بلکہ تین اوصاف ہوں، اس کا رنگ بھی ہو، اس کا ذائقہ بھی ہو، اس کی بو بھی ہو، تو دو وصفوں کے ظاہر ہونے سے اس کا غلبہ شمار ہو جائے گا۔ اور ایسی بہنے والی چیز جس کا کوئی وصف نہیں، اس میں غلبہ وزن کے اعتبار سے ہوگا۔ کہتے ہیں اگر کوئی ایسی بہنے والی چیز مل گئی، جس طرح کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سمجھا دیا، ایک گلاس کے اندر اگر ایک گلاس سے ایک قطرہ بھی اوپر مل گیا تو اس کے ہم غلبے کا اعتبار کریں گے، یعنی کہ وزن کے اعتبار سے اس کے غلبے کا اعتبار ہوگا۔ آگے مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں، جیسا کہ مائع مستعمل اور گلاب کا وہ پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی۔ بس اگر دو رطل مائع مستعمل ایک رطل مائع مطلق میں مل گیا تو اس پانی سے وضو جائز نہیں، اس کے برعکس سے وضو جائز ہے۔ مثلا کہتے ہیں مائع مستعمل 2 رطل تھا اور مائع مطلق 1 رطل تھا، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح ہوا مائع مطلق 2 رطل تھا اور مائع مستعمل 1 رطل تھا، یہ اس کا برعکس ہے، اگر آپس میں مل گیا تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین دنیا کی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں دین کو پڑھنے اور سمجھنے اور سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین خیرہ۔